حملہ ہوا. انہوں نے سامان جو خریدنا چاہتے تھے وہ خریدنے کے بجائے زرہ خریدی، تلوار اعلیٰ قسم کی تلوار خریدی، سامان جہاد لے کر سیدھے میدان جہاد مدینہ منورہ کے باہر کافروں نے حملہ کیا. سیدھے میدان جہاد کو جہاد شروع ہو گیا. یہ وہ شخص ہے جس کا شام کو نکاح ہو رہا تھا، وہ شخص ہے جس کو خود حضور نے بشارت دے کر مدینہ منورہ کی حسین ترین گھرانے کی حسین لڑکی سے اس کی شادی طے ہو گئی. وہ شخص ہے سامان دلہا اور دلہن کا سامان خریدنے کے بجائے جہاد کا سامان خرید رہا ہے. تلوار لے کر میدان جہاد میں کود پڑا. چھاتی باندھی ہوئی تھی، سرا پہنی ہوئی تھی، تھوڑا چہرہ نظر آ رہا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے نہیں تشریف دیا. میدان جہاد میں حضور نے عادت ہوا. آج لوگوں نے صرف رسول اللہ کی سنت بس یہ سمجھا ہے کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ حلوہ کھا لو. رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ قیلولہ کر لو، بالکل سنت حلوہ کھا لو یہ بھی سنت. لیکن رسول اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، رات کے نمازی پڑھو اور دن کے نازی پڑھو. رات کے عابد پڑھو اور دن کے مجاہد پڑھو. یہ بھی سنت ہے رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا تو گھر میں آٹا نہیں تھا لیکن سرحانے 11 تلواریں رکھی. اسی لیے نوجوان لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. صحیح صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آخر وقت میں جہاد کی شرکت کے لیے ہم حملے کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا بڑی بے جگری سے لڑتا رہا، ہم پہچان نہیں سکے، شہید ہو گیا. یہ اس کی لاش ہے، منہ ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی، تلوار ہاتھ میں تھی جس میں خون سے کہہ رہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا یہ وہی نوجوان ہے، یہ وہی نوجوان ہے جس کا آج نکاح ہونا تھا. حضور نے چہرے مبارک سے ان کے چادر کو ہٹایا، چادر کو کھولا اور اللہ کے محبوب نے اس کی پیشانی کو بوسا. آج وہ دنیا کے خاتون تیرا انتظار کرتی رہی آج نکاح کے لیے، لیکن ادھر پورے تیرا انتظار کر رہی. کیا خوش نصیب. یہ ہے وہ جہاد، یہ ہے وہ جہاد جان کی قربانی اور مان کی قربانی. اس وقت پاکستان پر بھی بہت نازک وقت ہے. بھارت چیلنج کر رہا ہے ہم کو اپنی حکومت کے بعض فیصلوں سے اختلاف، لیکن بھارت کے مقابلے پر جب بھی ہماری فوج کھڑی ہوگی ہم اس کی پشت پر کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ انشاءاللہ کشمیر کے مجاہدین کی آنے اور ان کا خون بہائے گا نہیں جائے گا اور بھارت بھی ٹکڑے ہو کر پاکستان کے حجور مسلمان پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں. اسلام کا یہ قلعہ اس کی محافظ فوج کو اسلام کی فوج سمجھتے ہیں اور ہم اپنی فوج سے یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس فوج میں بھی وہ لوگ پیدا ہوں گے جو شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی کا کردار ادا کریں. بش نے امریکہ کے ناپاک صدر نے مسلمانوں کو چیلنج کیا صلیبی جنگ کا. صلیبی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ خون ایسے ہی بہانا چاہتے ہیں جیسے
صحیح ٹیچر میں بیت المقدس پر ایک دن میں کافروں نے عیسائیوں نے یہودیوں نے مل کر 17,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا. تو امریکہ کا صدر یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب کی وہ اس صحیح ٹیچر میں مسلمانوں کو مقبول کرنے لگے، لیکن نہیں، انشاءاللہ مسلمان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میرے عزیز، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی اسی قوم میں مسلمانوں میں صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے، ایسا تگڑا دے گا کہ کفر دیش تو نابود ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا. اور یہ صدی یاد رکھو، یہ صدی اسلام کی صدی، یہ صدی مسلمانوں کے غلبے کی صدی، یہ صدی اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے غلاموں کی صدی ہے. یہ صدی لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ کی صدی ہے، اور یہ صدی درود سلام پڑھنے والوں کی صدی ہے. ہمارے محبوب اقوام مجاہدین کو اپنا نصرت عطا فرمائے. ہمارے محبوب مجاہدین لشکر کو اللہ اپنا نصرت عطا فرمائے. ہمارے محبوب مجاہدین فلسطین اللہ اپنا نصرت عطا فرمائے. مجاہدین چیچنیا ہمارے محبوب مجاہدین جو روس سے مقابلہ کر رہے ہیں،